دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ اتوار کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ انشاءاللہ جو بندہ ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ اتوار کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ آپ کے گھر رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا، کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا۔ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ والوں، جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کی تقدیر اور نصیب پر واضح فرق پڑتا ہے۔ اس کے اوپر اس چاند کے منفی اثرات بھی رونما ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی نیا چاند نکلتے ہی، نئی مہینے کی شروعات ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ اتوار کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الثانی اسلامی سال کا 4تھا مہینہ ہے اور اسے دوسری بہار کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں کچھ واقعات اور حادثات پیش آئے، جن میں سے چند یہ ہیں کہ اس مہینے میں فرض نمازوں میں اضافہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو قیس سرما بن ابی انس رضی اللہ تعالی عنہما نے اسلام قبول کیا۔ غزوہ غوا ہوئی، غزوہ حبران ہوئی، مہاجر اور انصار میں بھائی چارہ ہوا۔ اس مہینے میں بہت ساری سرے پیش آئیں۔ جنگ یرموک ہوئی، نہوان کا واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح اللہ والوں، اس مہینے میں اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے۔ اگر میں آپ کو بتانے لگوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو اس مہینے کی فضیلت سے باخبر کرنا تھا، کیونکہ جس طرح سے ماہ ربیع الاول کا مہینہ معتبر ہے، اسی طرح سے ماہ ربیع الثانی کا مہینہ بھی معتبر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول اور ماہ ربیع الثانی یہ دونوں ایک ہی مہینے کہلائے جاتے ہیں۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو آج کے دن کا بہت ہی خاص اور مستند عمل آپ کے حوالے کرنا تھا، اور میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اور آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ایک ایسا دولت کا سلطان وظیفہ ہے کہ جسے کرتے ساتھ ہی آپ کی زندگی کی تمام تر مشکلات، پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج اس وظیفے کو ہرگز بھی ضائع نہیں کریے گا۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ اتوار کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ہے۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جن لوگوں کو شکایات ہیں کہ ان کے گھر میں ہر وقت فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، جن کے کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، جن کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ اتوار کے دن یہ عمل کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی تمام مشکلات کا واحد حل ہے۔ آج اگر یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیا، یا اللہ سے رب راضی، یا محمد سے رب کا محبوب راضی، یقین کیجئے یہ 2 نام، یہ 2 ہستیاں جس بندے سے راضی ہو جائیں، اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب کوئی بندہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ اتوار کے دن توجہ دھیان، خلوص نیت کے ساتھ رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اس بندے کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، فرشتہ غیب سے اس بندے کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ آج ماہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، آج قبولیت کا مہینہ ہے۔ آج اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے اگر اس مہینے کو بھی ماہ ربیع الاول کی طرح ضائع کر دیا تو یقین کریں پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ اس مہینے میں صدائیں لگائی جاتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رب کریم سے جھولی پھیلا کر رحمتیں برکتیں سمیٹنے والا، اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا۔
جو آج ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ اتوار کے دن یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا، اس کے علاوہ الحمدللہ رب العالمین یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس میں انسان اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتا ہے، اور رب کو شکر ادا کرنے والا بہت پسند ہے۔ رب فرماتا ہے میں شکر کرنے والے کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہوں، شکر کرنے والے کے گھر کو خوشیوں سے دوبالا کر دیتا ہوں، شکر کرنے والا جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر کر دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے، جو ہر وقت اپنے حالات پر روتا رہتا ہے، وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ بدقسمت ہے، وہ بدبخت ہے۔ اللہ والوں، آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا اللہ یا محمد اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ میں سے جو لوگ شکایات کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو لوگ شکایات کرتے ہیں ہم کئی سالوں سے تنگ دست ہیں، بھیکاری ہیں، فقیر ہیں، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ اتوار کا دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دنیا جہان کے کوئی سے بھی کونے میں موجود ہیں، جس بھی گاؤں ضلع میں موجود ہیں، آپ چاہے انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں ہیں، سعودی عربیہ ہیں، یا پھر بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ آ جائے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا اللہ یا محمد اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ اعمال وہ اعمال ہیں جس کو پڑھنے کے بعد رب کی ذات مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ والوں، آج جو بے گھر ہیں توجہ کیجیے گا، آپ میں سے جو کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے گھر کے تو اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، گھر کیسے خریدوں گا، وہ اس بات کا خیال چھوڑ دے۔ رب مسبب الاسباب ہے۔ رب جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے اپنی جو پریشانیاں ہیں اس کی طرف غور نہیں کرنی۔ آج اپنی حیثیت اور اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ تمہاری پریشانیاں اتنی بڑی نہیں جتنا بڑا تمہارا رب ہے۔ آج اللہ رب العزت سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ اتوار کے دن آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھنا ہے۔ ایسے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آپ کو رب کی ذات غیب سے نوازے گی، آپ کو اپنے ذاتی گھر سے نوازے گی۔ انشاءاللہ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بھیکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، رب کا دربار لگا ہوا ہے، ماہ ربیع الثانی کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ والوں، رزق رب بانٹ رہا ہے، دولت بٹ رہی ہے، خوشیاں بٹ رہی ہیں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ لوگ خزانے اگر لوٹنا چاہتے ہیں تو آج صرف چند منٹ نکال کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہیے گا، رب آپ کو اتنا نوازے گا آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ ہماری زندگی میں آنے کا مقصد ہی رب اور رب کے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان 2 ہستیوں کو راضی کرتے ہی دنیا کی ہر حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ کے 2 منٹ کے عمل سے آپ کی زندگی سنور جائے، آپ کے معاملات بہتر ہو جائے، کامیابیوں کی طرف روا دوا ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اللہ والوں اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، وہ کبھی بھی اپنی خواہشات کو، اپنی حاجات کو پورا کرا نہیں سکتا۔ اللہ والوں، چند منٹ کی دیر ہے،
کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، رب راضی ہو جائے گا۔ دوستو رب کو منا لیجئے، رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ آج یہ مستند عمل لے کر آیا ہوں، یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے جو ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ اتوار کے دن بزرگوں نے پڑھا، اللہ والوں نے پڑھا۔ وہ جو اللہ کے بزرگان دین ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ بھی یہی ذکر کیا کرتے تھے۔ آج اگر آپ رب کے خزانے سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں، رب کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، معجزات کو، کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ اتوار کے دن یا اللہ یا محمد اور سورۃ الفاتحہ کی صرف ایک آیت، پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، پوری دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو، جہاں آپ کو وقت ملے، موقع ملے، آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یا اللہ یا محمد اور الحمدللہ رب العالمین، ان تمام کے تمام اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا، جس مقصد کے لیے بتایا، رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا۔ اللہ والوں، اس عمل کے اتنے کمالات ہیں۔ آج چند منٹ کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کھلی آنکھوں سے اس عمل کے معجزات دیکھیں گے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور آپ لوگ ثواب کی نیت سے زیادہ اس عمل، اس وظیفے کو شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ملا سکیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کے تمام معاملات میں آسانی یقینی ہو جائے گی۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے آج ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ اتوار کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، آج تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں۔ میرے مولا، تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھ سے لو لگائی ہی ہے۔ میرے مولا، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے۔ میرے مولا، جو بے روزگار ہے اچھا روزگار عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہمارے رکے ہوئے کاروبار کو چلا دے۔ میرے مولا، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلا۔ میرے مولا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں اپنے والدین کی اور دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، عمرے کی سعادت اپنی فیملی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مال و متاع میں بے شمار کی برکتیں وسعتیں پیدا فرما، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ آمین آمین آمین، اللہم آمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، آپ لوگ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ اتوار کے دن آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی
فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آج جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے ان تمام مقصدوں میں آپ کو کامیابی یقینی دے دے گا۔ دوستوں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ تنگ دست ہیں اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو جس مقصد کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگوں نے بس اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لینا ہے، یوں محسوس کیجئے گا دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کا پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اور جب ان دو ہستیوں کو، یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے۔ یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات فرماتی ہے۔ بزرگان دین کے کلام سنا کرتے تھے، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو، تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 80 ٹائمز 80 مرتبہ 80 ٹائمز 80 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 80 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف اور صرف 80 بار 80 ٹائمز یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ لوگ اگر 900 کروڑ بھی مانگیں گے تو میرا رب آپ کی قسمت میں لکھ دے گا، میرا رب آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص سے، نیت سے پڑھنا ہے۔ یاد رکھنا، یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 80 بار 80 ٹائمز یا اللہ یا محمد پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے۔ یہ اتنی خاص صورت ہے کہ جب کوئی بندہ اس صورت کو پڑھنا شروع کرتا ہے، میں سورۃ الفاتحہ کی بات کر رہا ہوں، جو قرآن کی ابتدائی صورت ہے، جو ایسی صورت ہے جسے سورۃ الشفا کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو شیطان چیخ مار کے رویا۔ اور جب کوئی بندہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتا ہے، شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے کہ میں پوری زندگی اس کو بہکاتا رہا، پریشان کرتا رہا، اور آج اس نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیا، اللہ پاک نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ گناہوں کو تو معاف کرا ہی کرا، نیکیوں سے بھی تبدیل فرما دیا۔
اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تبھی آپ لوگوں کو اس وظیفے کی قدر و قیمت کا، اس وظیفے کا آپ کو تبھی اندازہ ہوگا کہ آپ کو کتنے فائدے مل رہے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ ایسا ہے کہ دولت بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، شفا بھی دے گا، صحت بھی ملے گی۔ اللہ والوں، آج قرآن پاک کی طرف لوٹ آؤ، قرآن پھر بلا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے تکبر کیا، ہم لوگوں نے اپنے زور بازو پر کمانے کی بڑی کوشش کر لی، آج زور بھی لگائیں گے، اللہ پر بھروسہ اور توکل بھی کریں گے، ساتھ ہی ساتھ قرآن بھی پڑھیں گے، اللہ پاک سے ہم لوگ مدد طلب کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز میرا رب ہماری ضرور مدد کرے گا۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، اور آخر میں نے آمین پڑھا، آمین بھی پڑھنا ہے۔ پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہے، اگر بغیر پانی کے گلاس سے پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گا عمل۔ پھر آپ لوگ اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر مل لیے گا، اپنے دل پر، جسم پہ پھیر لیے گا، ایسے بھی ہو جائے گا، لیکن اگر پانی ہوگا تو پانی پہ دم کریں گے، زیادہ فائدہ ہوگا۔ 41 بار 41 ٹائمز آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ، جسے ام الکتاب، سورۃ الشفا، سورۃ القافیہ، سورۃ الرافیہ، یہ بہت سارے نام ہیں سورۃ الفاتحہ کے، اور اس کی ایک بہت بڑی میں نے آپ کو فضیلت بتا دی کہ شیطان چیخ مار کے رویا تھا جب اللہ پاک نے آسمان سے زمین پر اس سورت کو نازل کرا تھا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ 2 آیتوں کا عمل ہے، دونوں آیتیں بہت خاص ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے سورۃ البقرہ کی یہ آخری کی 2 آیات ہیں، ان 2 آیت کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے تیسرے نمبر پہ۔ اللہ والوں، قرآن شریف کھولیں گے آپ لوگوں کو بآسانی مل جائے گی۔ سورۃ البقرہ کی آخری کی یہ 2 آیات ہیں جو کہ آپ لوگوں کو تیسرے پارے کے اندر مل جائیں گی۔ آپ لوگوں نے لازمی اس سورت کو پڑھنا ہے، اس پوری سورت نہیں پڑھنی ہے آپ نے، بس ان 2 آیتوں کا یہ عمل ہے۔ یہ 2 آیتیں آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، بہت ہی خاص اور مستند عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور یہ بہت خاص دن ہے، آج پڑھ لو گے تو فائدے اٹھا لو گے، آج پڑھ لو گے تو اپنی تمام بدقسمت کے تعلق کو کھلوا لو گے۔ آپ لوگوں نے لازمی ان 2 آیت کو پڑھنا ہے، اور جو آیت شروع ہوتی ہے دوسری آمن الرسول سے ہوتی ہے سٹارٹ، 285 نمبر کی آیت ہے۔ آپ نے 285 اور 286، 285 اور 286 ان 2 آیتوں کو پڑھنا ہے۔ میں تلاوت کر سکتا ہوں لیکن وقت لگ جائے گا، ویڈیو ویسے بھی بہت بڑی ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں کو گلہ یہی رہتا ہے کہ آپ بہت لمبی ویڈیو بناتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے بہت زیادہ ہوشیار اور بہت زیادہ دماغ والا بنایا ہے، لیکن ہر بندہ آپ کی طرح انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا۔ بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو بڑی مشکل سے سمجھایا جاتا ہے اور بڑی مشکل سے ان کو سمجھ میں آتی ہے، اور اس کے بعد بھی کمنٹ سیکشن میں سوال آتے ہیں۔ تو سوچیں، ہم تو ہر طرف سے سوال کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ پانی کے گلاس پر پڑھنی ہے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھی جائیں گی۔ ان 2 آیتوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار شمار ہوگا، پھر دوبارہ ان 2 آیتوں کو پڑھیں گے تو 2 شمار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے 11 بار ان 2 آیتوں کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ تلوار سے تیز وظیفہ بتا دیا آپ کو، جیسے تلوار کاٹتی ہے نا، جیسے ذوالفقار کاٹتی ہے، اسی طریقے سے یہ آیتیں جو ہیں، یہ 2 آیتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 2 نور کہلاتے ہیں۔ اپنی بات نہیں کر رہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ 2 نور ہیں جو امت کو ملے ہیں۔ آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو کرنا ہے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اور اس وظیفے کو اگر آپ لوگ 7 دن تک کے آپ لوگ کر لیتے ہیں روزانہ، آپ کے اوپر سے جادو جنات کے جتنے اثرات ہیں، حاسدین کا حسد ہے، جو بھی ہیں، سب ختم ہو جائے گا، آسانی ہی آسانی ہوگی۔ پانی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، کسی چیز کو صدقہ کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جیسے 1 مٹھی چینی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیے گا تو بہتر رہے گا، ورنہ 3 بار بھی پڑھیں گے تو عمل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔